الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک آپ کے سامنے ہے ایموشن، ہیومن ایموشن، انسانی جذبات، انسان کی سوچ۔ تو اس معاملے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے، کچھ فلسفیوں کی رائے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ، یا قرآن مجید جو ہے وہ جذبات اور اس حوالے سے چیزوں کو نہیں دیکھتا، یا مطلب اس کا انکار کرتے ہیں کہ بنیادی جو ایموشنز ہیں۔ لیکن جو لوگ گہرا مطالعہ رکھتے ہیں قرآن مجید کا، تو ان کا خیال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جذبات کا مجموعہ ہے، ایموشنز کا مجموعہ ہے، اور اس کا بڑا زبردست سینیریو قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ آج کے لیسن میں اوپن کرتا ہوں، تھوڑا سا جنرل ٹاپک کا تعارف کر دوں، پھر ہم قرآن کلاس کی طرف وہ جاتے ہیں اپنی قرآن لیسن کی طرف۔ آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ انسانوں سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین۔ یہ ڈیمانڈ ہے، اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ ایمان لائے ہیں تو آپ کو ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ میں اس کو ذرا بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ کلیئر نظر آ سکے۔ فلا تخافوہم وخافونی، ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، اگر آپ مومن ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو یہ خافا یا یخافو اور خافو کہتے ہیں ڈرنے کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خوف بھی پایا جاتا ہے، ڈر بھی پایا جاتا ہے، اور یہ ڈر پھر تھوڑے اور آگے چلیں تو مایوسی میں کنورٹ ہو جاتا ہے جسے آپ، لیکن قرآن مجید نے ایک دعویٰ یا ایک لیسن جو امر ہے، جس کو حکم کہتے ہیں نا، کہ آپ اللہ نے ایک حکم دیا ہے، وہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرو۔ اچھا، انسان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ موت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اچھا، لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، لوگ جو ہیں اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کوئی لوگ اچھا ظلم کوئی دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسانوں سے ڈرتے ہیں، جانوروں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اچھا، یہ سارے ڈر ہیں، لیکن اوپر والے نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، بس صرف مجھ سے ڈرو اور کسی چیز سے نہ ڈرو۔ اب یہ جب اللہ کا خوف انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر باقی خوف کم ہونا شروع ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں کہ مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ڈرایا گیا کہ یہ اندھیرا ہے، اس میں جنات ہیں، اس میں بلائے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جب اللہ پر ایمان بڑھتا ہے تو پھر آدمی کو اس بات پر یقین بڑھتا جاتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں زمین و آسمان کے اندر جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو خالق کون ہے؟ اللہ۔ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو آرڈر کیا ملا ہے؟ مجھ ہی سے ڈرتے رہو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔ اچھا، یہ ڈر جب ختم ہو جاتا ہے تو آدمی سامنے موت نظر آتی ہوتی ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر بات کرتا ہے۔ اور یہ جسے آپ ایمان کی طاقت کہتے ہیں، اصل میں وہ اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ اصحاب کہف کو دیکھتے ہیں نا، وہ جو نوجوان تھے غار والے، ان کو پتا تھا کہ ہم کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم تمہیں خدا نہیں مانتے تو ہماری گردن کا کاٹ دی جائے گی، لیکن وہ نہیں ڈرے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو اللہ نہیں مانتے۔ تو پھر جب ان کو گرفتاری کا آرڈر ملا اور سارا کچھ، لیکن یہ سارا خوف انہوں نے، یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ ان کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ تو انسانی فطرت کے اندر خوف تو ہے، لیکن انسانی جذبات کو اسلام جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اللہ کا خوف انسان کو باوقار بناتا ہے، ثابت قدم کرتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تین چیزیں دیکھیں۔
جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا تو کیا ہوگا؟ بہادر ہو جائے گا۔ اچھا، کسی کام کے لیے اٹھا ہے تو مختلف تھریٹس ہیں اسے لائف میں، اب وہ تھریٹس کیا ہیں؟ بیسیکلی رکاوٹیں ہیں۔ تو جب وہ رکاوٹیں، جب اللہ سے ڈرتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا، تو پھر وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ مطلب ثابت قدم سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈٹ جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ اچھا، مولانا نے اس معاملے میں دو چیزیں لکھی ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے اگر تم ڈرو گے تو زندگی بکھر جائے گی، پھر آپ کا کردار کچھ نہیں، آپ کی لوگ عزت نہیں کریں گے، یار یہ ڈرپوک آدمی ہے، یہ تو اس نے فلاں نے یہ کہا تو اس نے چھوڑ دیا، اپنے اس سے مکر گیا۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے کردار کا ڈائریکٹ خوف اور امید سے تعلق ہے۔ اگر اللہ پہ یقین ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور کس سے نہیں ڈرتا، تو وہ اس کا کردار مضبوط ہے، اور اگر انسانوں سے ڈرتا ہے تو کردار بکھر جائے گا، پھر وہ ڈر اس سے بہت سے غلط کام کروائے گا۔ دوسری بات، قرآن مجید اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جو خصلتیں ہیں، یہ جو ناامیدی ہے، یہ جو خوف ہے، یہ اس کا انکار نہیں کرتا ہے قرآن، بلکہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جذبات ہیں، ہر آدمی کے اندر ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہیں، کسی کے اندر کم ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور اسے اسلام اپنی فطرت کے مطابق ڈالنا چاہ رہا ہے، جو اللہ جیسے چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایسا ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا، جذبات کو مٹانے نہیں آیا، غصہ ہر آدمی کو آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو غصہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، غصہ سب کو آتا ہے، لیکن اللہ نے جو حقوق بتائے ہیں، علی رضی اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے زبان تو بڑی چرب زبان ہے نا، ایک دم بولتی ہے، جو بات آپ کو غصہ آیا، آپ کی زبان میں بہت سی باتیں آ گئی، لیکن علی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑا مضبوط جبڑا دیا ہے، آپ دبا دیں منہ کو، جب آپ اپنے جبڑے کو دبا دیں گے تو پھر آپ کے جذبات کیا ہو جائیں گے؟ کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے، زبان کو روکنے کے لیے اللہ نے کیا دیا ہے؟ مضبوط جبڑا دیا ہے، علی رضی اللہ کا قول ہے۔ اس لیے قرآن مجید خوف، محبت، غصہ، خوشی اور غم، ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حدود مقرر کرتا ہے، جذبات کے کچھ حدود ہیں۔ اچھا، انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے تو اکڑ جاتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے اکڑ جاتا ہے، اور کفر کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، جب خوشیاں آتی ہیں اتراتا ہے اس پر، اچھا بڑی بڑی چھوڑتا ہے، جب اس کو ترقی مل جاتی ہے، جب اس کو خوشی مل جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تو چونکہ زندگی ایک غموں کا مجموعہ ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی غموں کا مجموعہ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو رج و علم میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو رنج و علم میں بنایا ہے، کیونکہ بہت سی تکلیفیں، بہت سی پریشانیاں، بہت سی نقصانات انسان کے ساتھ جڑے، لیکن جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اوپر والے نے کہا ولا تحزن، ولا تحزن، غمناک مت ہو جاؤ، ان اللہ، ہم آنا، اللہ تمہارے ساتھ، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولا تحزن، آپ پریشان نہ ہو، آپ خوفزدہ نہ ہو، آپ ڈرے نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب مجھے بتائیں گے کوئی تھوڑی تسلی ہے؟ مطلب سائیکالوجسٹ سے بڑی تھراپی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کا آدھا غم تو دور ہو گیا، بلکہ پورا دور ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جی، یہاں تو یہ کہا کہ ولا تحزن ان اللہ معنا، ایک دوسری جگہ کہا کہ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا،
وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ ماہم اینما کانو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اچھا اب پریشان کیوں نہ ہوں اور اترائیں کیوں، کیوں اترائیں اور کیوں نہ اترائیں؟ یہ اس پہ قرآن مجید نے زبردست آیت، اللہ کا حکم ذرا پڑھ کے پڑھیں، کتنا زبردست۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا، دیکھو جو ہم نے آپ کو نہیں دیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ اچھا بہت سی چیزیں آپ کو دی ہیں، آپ کو نہیں دی، آپ کے بھائی کو دی ہیں، آپ کی بہن کو دے دی ہیں، آپ کے پڑوسی کو دے دی ہیں، آپ کو نہیں دی، تو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس چیز کی خواہش نہیں کرنی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، یعنی وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ فوت ہو جانے کا لفظ ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور یہ چیز ایک اور بھی ہے، تو لفظی معنی تو فوت ہونا ہے، اصل میں تو چیز کا ضائع ہو جانا ہے، کہ جو چیز آپ سے لے لی گئی ہے، بیٹا دیا تھا فوت ہو گیا، مطلب اس نے واپس لے لیا، کاروبار دیا تھا فلاپ ہو گیا، اس نے پراپرٹی دی تھی قبضہ ہو گئی ہے، کچھ اور اس نے دیا تھا واپس لے لیا، تو اس میں کیا غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حالانکہ انسان ہے ایسا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میرا نقصان ہوگا تو میں پریشان نہیں ہوں گا، یہ انسانی فطرت ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو تو شکست کوئی نہیں دے سکتا ہے، وہ تو عزیز حکیم ہے نا، کہ وہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن دوسری بات ولا تفرحوا بما آتاکم، جو دیا ہے اس پہ اترانا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس پر غرور نہیں کرنا، اللہ نے حسن دیا ہے تو اس پہ غرور نہیں کرنا، اللہ نے دولت دی ہے تو اس پہ غرور نہیں کرنا، اور کیوں نہیں کرنا؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، وہ شیخیاں مارنے والوں کو اور بڑی بڑی چھوڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اترانا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید جذبات کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہا ہے۔ کچھ اور آیتیں قرآن مجید سے ذرا دیکھیں۔ کل آپ کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، کل آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جو کچھ آپ کو خوشی ملی ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحم پر خوشی منانی چاہیے۔ قل بفضل اللہ برحمت وبہذا فلیفرحوا، کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ تمہارے کمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ تم جب جب کبھی کچھ ملتا ہے نا آدمی کے، تو میں نے بڑی محنت کی، میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، میں بڑا ہارڈ ورکر ہوں، نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے، ایک تو دیا کس نے ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے دیا ہے، تو اس پر اللہ کا خوش ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگلی آیت دیکھیں، ولا تف ولا تفرحوا ان اللہ لا يحب الفرحین، دیکھو کیا نہ کرو، میں نے ابھی کہا تھا اترانا نہیں ہے، اور اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا، شیخیاں مارنے والوں سے، مختال فخور کو پسند نہیں کرتا، فریحین کو بھی پسند نہیں کرتا۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کون سی سورہ ہے؟ آپ نے اوپر لکھا دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کون سی سورہ ہے؟ سورہ یونس، کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ چھوڑنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر
مایوسی ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دیکھو، انسان کو جب انسان دولت سے محبت کرتا ہے پھر مایوس ہوتا ہے، عورت سے محبت کرتا ہے تو وہاں سے مایوسی ملتی ہے، اور پھر حکومت سے، کرسی سے محبت کرتا ہے تو وہاں سے مایوسی ملتی ہے۔ تو یہ جو مختلف محبتیں ہیں یہ انسان کو، اچھا، بہت سی امیدیں وابستہ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، چاچا بہت اچھا لگتا ہے، ماموں بہت اچھا لگتا ہے، تو اچھا لگنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنی بیٹے، اپنی سواریاں، اپنے پلاٹ، اپنے بنگلے اور اپنے مال و دولت جو تم نے جمع کر رکھا ہے، احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس بات کا انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس لیے اس زمین پر، مجھ پر، آپ پر، تمام انسانوں پر سب سے زیادہ احسانات اللہ کے ہیں، ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ تم پر اس کے احسانات ہیں اللہ کے۔ تو احسانات اللہ کے ہیں تو لہذا محبت کا مستحق بھی سب سے زیادہ وہی ہے، سب سے زیادہ محبت کا حقدار وہی ہے۔ اس پہ بہت سے واقعات سنائے جا سکتے ہیں، بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز پر غالب ہو۔ بہت سے واقعات ہیں بھی، آپ اس پہ آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گے بہت سے واقعات۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی فطرت کے اندر ایک چیز غصہ ہے، یہ جذبات ہیں، ایموشنز ہیں۔ غصہ کیا ہے؟ اینگر۔ اور ایمان والوں کی یہ جہاں اور بہت سی خصوصیات بتائی ہیں، ایک خوبی یہ بتائیے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو سنا کے بات اس کو کلوز کرتا ہوں۔ حسن رضی اللہ وضو کر رہے ہیں کہ اچانک غلام سے کہا پانی لے کے آؤ، مشکیزے میں پانی لے کر آ رہا تھا، اچانک ہی مشکیزہ ہاتھ سے چھوٹا اور سارا پانی حسن رضی اللہ کے کپڑوں پہ، اور سارا تو سرخ ہو گیا، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لیکن غلام بہت سمجھدار تھا، اس نے فوراً کہا، کیا کہا؟ والکاظمین الغیظ، مومن تو غصے کو دبانے والے ہیں، والکاظمین الغیظ، وہ تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایمان والے کی خوبی کیا ہے؟ تو غلام نے کہا والکاظمین الغیظ، تو انہوں نے اپنا وہ جبڑا دبا لیا، غصہ کو قابو میں لے لیا جی۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو دباتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، والعافین عن الناس، پہلے غصہ کو دبا لیا، قابو میں کر لیا، چلو میں تمہیں میں ہوتا تو کہتا تو اشارہ کر لیتا، چلو تو باہر نکلنا مسجد سے نا، میں تمہیں پھر بعد میں ٹھیک کرتا ہوں۔ لیکن غلام نے اگلی بات پتہ کیا کی؟ والعافین عن الناس، کہ مومن تو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ تو حسن خاموش ہوئے اور پھر اسے کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو جا نہیں رہا، کھڑا ہے۔ اس سے اگلی آیت بھی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب احسان بھی کریں، اب کھڑا ہے غلام، تو سمجھ گئے، حسن سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، اس لیے اسے بلایا اور آزاد کر دیا۔ ایک غلام کو آزاد کرنا اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ قیمت ہے ایک غلام کی، اس وقت کی جو پراپرٹی تھی، جو اس کی پرائس تھی۔ تو وہ رک گیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن کی خصوصیات بیان کی ہیں، 3 خصوصیات بیان کی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو دبانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو، یعنی جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، اس کو احسان بولتے ہیں نا۔ تو پھر اس لیے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا آپ مجھ پہ احسان کرو، تو پھر احسان کیا۔
احسان کیا کیا کہ اسے آزاد کر دیا، اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو طاقتور وہ نہیں جو غصے میں آ کر دوسرے کو انسلٹ کرے، گالیاں دے، برا بلا گرا دے، اس کے اوپر چڑھ بیٹھے، بلکہ بہادر وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کو دبا دے اور لوگوں کو معاف کر دے۔ اس لیے ایموشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے، ٹھیک ہے جی، اس کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ آپ پانی پی لیں، استغفار پڑھ لیں، کچھ اور چیزیں بتائی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے اس میں۔ ایک اور جذبات میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے جیلسی۔ انسان کے اندر ایک فطرتاً جیلسی پائی جاتی ہے، اور یہ کوئی کچھ تو مجھے انہیریٹ بھی لگتی ہے، کچھ مطلب ایسا خاندانی بھی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بہت زیادہ جیلس قسم کا ہے، اس کو ہر چیز، کسی کو نہ کھاتے دیکھ سکتا ہے، نہ پہنتے دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کے اچھے کپڑے دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ سکتا ہے، یعنی مطلب آپ یلو آئیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ نظر بھی لگاتا ہے اور حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو یہاں تک یہ اتنی خطرناک چیز تھی کہ اوپر والے کو اس پہ سورت نازل کرنی پڑی، اور قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق پوری سورہ نازل ہوئی اس بات پر کہ ہم حسد کرنے والے کی حسد سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرے، جب وہ حسد کرنے پہ آ جائے تو ہم اس کی حسد سے، نظر بد سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جہاں انسان کے اندر اور بہت سی غلاظتیں ہیں، خرابیاں ہیں، وہاں ایک خرابی یہ بھی ہے، انسان کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک حسد کا مادہ پایا جاتا ہے، جیلسی۔ اور حالانکہ تھوڑا سا عقل سے کام لیا جائے، سمجھ سے کام لیا جائے تو یہ کیا بات ہے؟ اگر اللہ نے آپ کے بھائی کو کچھ دیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا، آپ کے بچوں کو مل جائے گا، کوئی کچھ نہ کچھ وہ کھائے گا تو آپ کو بھی کھلا دے گا۔ اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ نے، اللہ کی دربار، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، تو آپ کو بھی وہ نوازے۔ اللہ سے مانگتے رہیں، مانگنے پر پابندی نہیں ہے، اور مانگنا حسد میں نہیں آتا، لیکن جب آپ منفی سوچ لے کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں، نہ نہیں ہوگا، اور یا میں اس کے پاس بھی نہیں رہنے دوں گا، تو اس حسد نے اور اس لالچ نے دنیا میں بہت قتل کروائے ہیں، بڑے بڑے نقصانات کروائے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے آپ کو لیسن دیا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ صبح شام اس کا ورد کرتا ہے، من شر حاسد، قل اعوذ برب الفلق اور ناس، ہر روز آپ پڑھ کے سوئیں، تو تمام چیزوں کے شر سے آپ بچتے رہیں گے۔ اور اس میں حسد والے کی حسد سے جب وہ کرنا، اچھا حسد ہے یہ فطرت ہے، اور ہے یہ بیماری ایسی ہے کہ اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، مطلب آپ اپنے ارد گرد بہن بھائی رشتہ دار اور آگے پڑوسی دیکھیں گے تو بہت سے لوگ آپ کو حسد والے نظر آئیں گے، لیکن آپ نے نفرت نہیں کرنی، اچھا ڈکلیئر بھی نہیں کرنا، اچھا اناؤنس بھی نہیں کرنا کہ وہ بڑا حاسد ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا کہ یہ بڑا حاسد آدمی ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ خفیہ طور پر آپ نے اپنے بچوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ اس آدمی سے بی کیئرفل، آپ ذرا بی کیئرفل رہیں کہ یہ آدمی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ منفی سوچ کا آدمی ہے، اور ایسے آدمی کے پاس مت بیٹھیں، اس سے تھوڑا اوائڈ کریں، لیکن نفرت نہ پھیلائیں، دیکھیں اس کو، جب وہ اب حسد کرنے پہ آ گیا ہے تو ابھی پناہ مانگ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی لیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ حسد کرنے پہ آتا ہے پھر ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم اس کی منفی سوچ سے، اس کی حسد سے ہم پناہ میں آتے ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی آیت قرآن مجید میں، دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن بڑے بڑے ڈپریشن کا حال ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں۔ علم تکن، خودکشی نہ کریں، علم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر جائیں، کہیں اور شفٹ ہو جائیں، نکل جائیں اس ٹینشن میں سے، پریشانی میں سے، اچھا حالات بہتر ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے، کل نہیں تو پرسوں ہو جائیں گے، اگر، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جائے۔ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، آپ توبہ شروع کر دیں، استغفار شروع کر دیں، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگنا شروع کر دیں، تو وہ ایک دن ضرور آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ یوسف کو جس نے بیچا، یوسف علیہ السلام کو جس آدمی نے جا کر فروخت کیا،
اور مالک نے، تو جب اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے تو ایک اللہ کا پیغمبر جا کر بیچ دیا ہے اور میں نے تو اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ مجھے تو وہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میرے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے ایسے، میں نے کہا کہ آپ نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں اتنے ظلم کیے ہیں کہ وہ مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ مایوسی ہے، اور اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، مومن ایمان والے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اوپر والا کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں۔ وہ 100 قتل بھی معاف کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، ایسوں کو بھی معاف کر سکتا ہے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، صحابہ کرام نہیں سوچ سکتے تھے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ایک آدمی تھا، وہ 15 سال رسول اللہ کو گالیاں دیتا رہا، 15 سال۔ سہیل نام تھا اس کا، شاعر تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 15 سال خانہ کعبہ میں جتنے لوگ دور دور سے آتے تھے تو رسول اللہ کے خلاف شاعری کرتا تھا اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا۔ اور ایک دن اللہ کے رسول نے کہا کہ ہے جو اسے پکڑ کر لائے، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی اور گرفتار ہوا اور پکڑ کر لایا اور زنجیروں میں باندھ دیا اور اس کی زنجیریں ٹائٹ کر دیں۔ تو کہ اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے آواز دی، او محمد، او محمد۔ تو رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا تو سہیل تھا، تو اس نے کہا کہ اے محمد، تمہیں معلوم ہے کہ تم مجھے قتل کر دو گے اور یہ مکے والے میرے بیٹیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ رسول اللہ واپس صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اس کی بات سن کر، اور دوبارہ اس نے اپنی بات ریپیٹ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ جب تم مجھے قتل کر دو گے تو یہ لوگ میری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا دیں گے اور بیچ دیں گے اور ظلم کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا اس کو چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ اتنی مشکل سے خانہ کعبہ سے گرفتار کرنا دنیا کا سب سے بڑا چیلنج تھا، وہاں کے اندر اتنی سکیورٹی تھی، اور اس کو کیسے پکڑ کر لایا، کیا چال چلی اس کے ساتھ، کیسے اتنی مشکل سے گرفتار ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اس کو کھول دو۔ کھولا تو اس کا خیال تھا کہ شاید مجھے کھول رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی تیر ماریں گے، تو وہ کافی تھوڑا سا چلتا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا، پھر چلتا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھے نہیں مار رہے، تو پھر واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول نے ایک بات تو واضح کی کہ دیکھو تمہاری 7 بیٹیاں ہیں، تو جو بات تم نے کی ہے اسی بات پر چھوڑا ہے کہ تمہاری 7 بیٹیاں ہیں، جاؤ تم ان کی کفالت کرو۔ اور اتنا بڑا ظلم معاف کر دیا کہ 15 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر گالیاں دی، آپ کے خلاف شاعری کی، لیکن اللہ کے رسول نے سہیل کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے معاف کرنے کا جذبہ، اور یہ وہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس لیول پہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، میں نے جیسے کہا کہ خدا کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ لا ییأس، کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا مگر کافر۔ تو اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ کوئی بھی تکلیف ہے، مصیبت ہے، آج ہے، کل ہے، 10 دن ہے، 50 دن ہے۔ اچھا، اس معاملے میں آپ ایوب علیہ السلام کا واقعہ ضرور پڑھیں کہ آپ دیکھو کتنا 7 سال ان کو مطلب فالج ہو گیا اور 7 سال تکلیف میں تھے، اور کیا کیا مصیبتیں انہوں نے دیکھی۔ آپ ایک دفعہ سٹوری ضرور پڑھیں۔ یہ آپ نے خود پڑھنا ہے، لا تفرحوا ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں، میرا خیال ہے ٹائم پورا ہو گیا، ہمارا آج کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، اور آج کا لیسن مکمل ہے۔ کوئی سوال ہو آپ کی طرف سے؟ اینی کوشچن؟ نہیں، سب لوگ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ تو آج کے مایوسی کے حوالے سے انسانی جذبات تو آپ قرآن مجید میں لکھیں گے، کیسے لکھیں گے؟ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم جب قرآن کی سرچ بتائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے قرآن میں کیسے سرچ کرنا ہے اس پہ۔
بات کی تھی. تو یہاں نے آپ نے وہ بس کوئی بھی سینٹینس ایسا لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق پورے قرآن میں اس کی سرچ، اس کی وہ آ جائے گی. انسان لکھو گے نا، انسان، ہیومن، میں ادھر ہیومن لکھتا ہوں یا انسان لکھتا ہوں، انسان. تو پورے قرآن مجید میں، اچھا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا کہ انسان کے جذبات یہ بھی ہیں کہ وہ بدماشوں اور گنڈوں کا سردار بننا چاہتا ہے. یرید الانسان لیفجر اماما، انسان کو کچھ گنڈوں کو اور بدماشوں کا سردار بننا چاہتا ہے، اس کے اندر بڑا تکبر اور غرور پایا جاتا ہے. پھر ایک دوسری جگہ کہا کہ انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لکنود ہے، ان الانسان لربہ لکنود ہے. پھر ایک اور جگہ کہا، تو یہ آپ لکھیں گے، انسان لکھیں گے تو وہ آ جائے گا. تو پورے قرآن میں آپ کو انسان جب ڈھونڈنا ہوگا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو یہ آپ نے خود سرچ کرنی ہے. میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو، اینی کوسچن؟ جی میں اپنی اسکرین سٹاپ شیئرنگ کر رہا ہوں. اینی کوسچن؟ کوئی سوال؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری قوم اور ہماری نوجوان نسل جیسے خودکشیوں کی طرف جا رہی ہے، مایوسی. اور لیکن دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، جہاں ایمان ہے، جہاں روشنی ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، تو وہاں لوگ مایوس نہیں ہوتے. اور پھر یہ جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کل ہم نے پڑھا تھا کہ انسانی دلوں کو اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور کل ہم نے ایک تزکیہ نفس کے حوالے سے جب لاسٹ لیسن ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے ذکر پہ بات کی تھی، اپنے دل کو پاک کرنے کی بات کی تھی، اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بات کی تھی. تو آج ہمارا لیسن جو ہے وہ ایموشنز پہ تھا. انسانی ایموشنز کو قرآن مجید نے کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا کیا باتیں. ٹائم بہت مختصر تھا، اس لیے بہت لمبی بات نہیں ہو سکی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. میں نے ریکارڈنگ